السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب تک بھی زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، واپسی پر ایمان نصیب فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہوں گے اور تراویح بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں مسیح کار کو بھی یاد رکھیں اور سبھی کے لیے دعا کریں جو لوگ بھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ دوستو، آپ حضرات حج 2023 کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج کرنا آسان فرمائے اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کا سلیکشن کرا دے۔ جن لوگوں کا بھی سلیکشن ہو رہا ہے یا ہو جائے تو انہیں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ سستی اور کاہلی میں آپ کی درخواست ہی کینسل ہو جائے، آپ کی منظوری ہی کینسل ہو جائے، اس لیے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوستو، جن لوگوں کا بھی سلیکشن ہو جائے اور ان کو میسیج ریسیو ہو جائے، SMS آ جائے یا SMS نہ آئے، وہ اپنا چیک کر کے انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا سلیکشن ہو گیا ہے، تو انہیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انہیں اپلیکیشن فی جو 300 روپے فی آدمی جو جمع کرنے ہیں حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں، وہ سب سے پہلے جمع کر دیں۔ آپ یونین بینک میں جمع کر سکتے ہیں جا کر، یا بھارت اسٹیٹ بینک میں جمع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے موبائل سے بھی جمع کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ سے، فون پے سے، UPI سے، آپ کسی طرح سے بھی وہ جمع کرنے ہیں۔ 300 روپے آپ بھول نہ جائیں۔ تو سلیکشن ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہی ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن فی جو 300 روپے ہے وہ جمع کریں۔ یہ ضروری اطلاع مجھے دینی ضروری تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دوستو، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ 2100 ریال خریدنے کا کیا مقصد ہے؟ بھائی، 2100 ریال خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر خرچہ کہاں سے کریں گے، آپ کہاں سے چیزیں خریدیں گے اور کھانا ہوٹل سے کھائیں گے، سامان خریدیں گے، تو اس کے لیے پیسے تو چاہیے۔ آپ نے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ تو حج کمیٹی نے لے لیا، اور حج کمیٹی نے اس کے بدلے میں آپ کو یہاں سے لے گئے، وہاں سے لے آئے، اسی طرح سے وہاں بلڈنگ مل گئی، کمرہ مل گیا، اور آپ کو بس وغیرہ کی سہولتیں مل گئی، بس یہ ہے۔ باقی جیب میں پیسہ تو چاہیے، اس لیے بھائی 2100 ریال میں نے بتایا ہے۔ 2100 ریال ہر سال حج کمیٹی دیتی تھی، اس سال نہیں ملیں گے، اس لیے آپ کو 2100 ریال خرید لینے ہیں۔ اسی طرح سے عمران بھائی نے کہا ہے کہ میں مسجد نبوی، مسجد الحرم کلینک میں جانے کے لیے تیار ہوں، سیلری بھی کچھ نہیں چاہیے، صرف کھانے پینے کا دے گا تو چلے گا، پھر بھی کام ملے گا، آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ بھائی، میں کچھ مدد نہیں کر سکتا اس میں، نہ میں کوئی ایجنٹ ہوں، نہ میں بھیجنے والا ہوں، اس لیے آپ کسی ایجنٹ سے ملے جو لوگوں کو سعودی وغیرہ بھیجتے ہیں، ٹکٹ وغیرہ بناتے ہیں، آپ ان سے ملے، وہی آپ کو بھیج سکتے ہیں، وہی اس کے بارے میں راستہ بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مشکات فاطمہ انجم، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اکاؤنٹ نمبر سے شو نہیں ہو رہا ہے، پاسپورٹ سے شو ہو رہا ہے، تو کیا کریں؟ بھائی، آپ آپ نے جو فارم بھرا تھا اسے کتنے دن ہو گئے؟ آپ اسے اچھی طرح سے چیک کریں، خود چیک نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی جن سیوا کیندر پہ جا کر ان سے چیک کرا لیں، یا کسی پڑھے لکھے لڑکے سے چیک کرا لیں، تو انشاءاللہ شو ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ سے کچھ غلطی ہو رہی ہو، بیچ میں جو نشانات لگتے ہیں آپ نے وہ نہ لگائے ہوں، اور ہو سکتا ہو تو آپ اپنا کور نمبر کومنٹ میں لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ میں چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ جسے دی جائے اس کو اس چیز کا مالک بنانا ضروری ہے؟ اگر چیز کا مالک، ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے کل زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تھا، ایک کا سوال تھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، تو انہوں نے بتایا
کہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر کسی کو دینا ہے تو اسے مالک بنا دیا جائے۔ جب وہ مالک ہو گیا اس پیسے کا، اب وہ اس سے کھانا بنائے، کھانا کھلائے یا کچھ بھی کرے، پھر وہ سب کے لیے کھانا بھی جائز ہوگا، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں رہی۔ ہم نے زکوٰۃ اسے دے دی، ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، وہ مالک ہو گیا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، کسی کے کپڑے بنائے یا خود اپنے استعمال میں لے، کچھ بھی کرے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے مالک بنا دیا جائے۔ ایک تو ہے کہ ہم نے دیگ اتاری اور زکوٰۃ کے پیسوں کی ہے، تو اس میں سے جو ہے غریب آدمی ہی کھائیں گے، ویسے آدمی نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر ہم نے کسی کو پیسے دے دیے اسے، لیکن ہم یہ قید نہیں لگا سکتے کہ بھائی تو اس سے جو ہے کھانا ہی بنا کے کھلا۔ جب ہم اسے مالک بنا دیں گے، وہ اس پیسے کا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے سالم خان نے کہا ہے کہ حج بدل کا طریقہ بتانے کی مہربانی کریے جی۔ اس سال حج بدل جانا ہے، سلیم خان چھدواڑہ۔ میرے بھائی، حج بدل کے جو مسائل ہیں وہ بہت الگ ہیں، اور حج بدل کا کئی معاملے ہیں۔ آپ حج بدل کس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے والد کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ کے والد کے اوپر حج جو ہے فرض تھا یا نہیں تھا؟ ایک تو پہلی بات یہ دیکھنی ہے۔ دوسرے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپ کو وصیت کر کے گئے ہیں۔ اگر وصیت کر کے گئے ہیں تو جو ان کا مال ہے، کیا اتنا مال چھوڑ کے گئے ہیں کہ اس سے ہم حج کر سکیں؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوسرے، جہاں وہ رہتے تھے وہیں سے جانا پڑے گا۔ تو کئی سارے مسائل ہیں بھائی، اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس وقت جو ہے علماء نے چھوٹی بڑی کتابیں اردو میں، ہندی میں، انگلش میں چھاپ دی ہے۔ حج کی کتابیں آتی ہے، آپ کسی مکتب سے، کسی کتب خانے سے خرید لیں اور اسے جو ہے پورا تفصیل سے پڑھیں، اور آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ پھر اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے جو ہے پوچھ لیں، تو آپ ضرور اس کے بارے میں مسائل پوچھ کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیسے بھی لگ جائے اور حج جو ہے خراب ہو جائے، کیونکہ حج ایک عبادت ہے، یہ کوئی کھیل اور گھومنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اس لیے آپ اسے اچھی طرح سے سیکھ کر جائیں گے تو جب ہی ادا ہوگی۔ اسی طرح سے سمیدین ملک، انہوں نے کہا ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ تو بہت ساری چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جن میں سے کچھ چیزیں جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر آدمی کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے آپ کو میں بتا دیتا ہوں وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، وہ کون کون سی ہیں۔ تو نمبر 1، تازہ مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرے، سر یا مونچھوں پر تیل لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن یا ٹیکا لگوانا، اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا، اسی طرح سے خوشبو لگانا، اسی طرح سے گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، نہانا، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک جسم کے اندر تک محسوس ہو۔ اسی طرح بھول کر کھا پی لینا، بھول کر صحبت کر لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے حلق میں بلا اختیار آنسو یا مچھر مکھی کا چلا جانا، اسی طرح سے خود بخود قے ہو جانا، قے یعنی الٹی ہو جانا، چاہے کتنی ہی ہو، خود بخود۔ ایک تو یہ جان بوجھ کر کرنا، ایک ہے خود بخود۔ خود بخود اگر الٹی ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے سوتے ہوئے احتلام ہو جانا، سوتے ہوئے کپڑے خراب ہو گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دانتوں میں خون آئے مگر حلق میں نہ جائے۔ بہت سے لوگوں کی بیماری ہوتی ہے کہ دانتوں میں خون نکلتا ہے، تو انہیں جو ہے ان کے حلق میں خون نہیں جانا چاہیے، دانتوں میں نکل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے ڈکار آنا، جس کی وجہ سے کھانے کا مزہ حلق میں محسوس ہونا۔ اسی طرح سے پھول یا عطر کی خوشبو سونگھنا، اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بھیگا ہوا رومال سر پر لپیٹ لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیماری کی وجہ سے گلوکوز بلڈ چڑھانا، اسی طرح سے آکسیجن لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے ناک زور سے کھینچنا، جس کی وجہ سے ریٹ حلق میں چلی جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رال ٹپکنے کو ہو تو اسے منہ میں کھینچ لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک بلغم نگل لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے پان کھانے کے بعد کلی اور غرغرے کیے لیکن اس کی سرخی منہ میں باقی رہ گئی، جس کا اثر تھوک کے ساتھ منہ میں جانا، جیسے پان کھایا اس کے بعد جو ہے تھوک کچھ دیر تک لال رہتا ہے،
تو اچھی طرح سے ہم نے کلی کر لی، اس کے بعد بھی لال ہوتا ہے تو ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے بلا اختیار خود بخود ٹریفک کھانے، لوبان یا دوائی کے چٹکاؤ، اسپرے کا دھواں حلق میں چلا جانا۔ ایک تو ہے کہ ہم جان بوجھ کر دھوئے میں کھڑے ہیں اور دھواں جو ہے لے رہے ہیں، تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک جو ہے ہم گزر رہے ہیں، اچانک دھواں آیا تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے کلی کرنے کے بعد پانی کا اثر طری حلق میں جانا، اسی طرح سے بام یا کریم لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بد نگاہی یا بد خیالی کی وجہ سے مزی کا نکلنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کمزور آدمی کا بیوی کو بری نظر سے دیکھنے یا بیوی سے صحبت کے تصور کی وجہ سے انزال منی کا نکل جانا، کمزور ہے، بیماری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو پھر تو معافی ہے۔ اسی طرح بیوی کا بوسہ لینا، بوسوں کنار کرنا، جسے کس کہتے ہیں، کس لینا، اس سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مسواک کرنا جس کا مزہ بھی زبان پر محسوس ہو۔ اسی طرح سے زیر ناف یا بغل کے بال کاٹنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ہارٹ کی بیماری میں زبان کے نیچے گولی رکھنا، بشرطے کہ اس دوائی کا اجزاء لعاب کے ساتھ حلق میں نہ جائے۔ اس دوائی کے اجزاء یعنی اس دوائی کا کوئی بھی ذرہ اندر نہ جائے۔ اسی طرح سے خون ٹیسٹ کرانا، آج کل زیادہ تر جو ہے خون ٹیسٹ ہوتا ہے، ذرا سا بیمار ہو جائے تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ڈیالیسس کرانا، اسی طرح سے جنابت کی حالت میں سحری کرنا اور صبح صادق کے بعد غسل کرنا۔ دوستو، اگر ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، ہم نے رات میں صحبت کی تھی اور آنکھ کھلی تو اب جو ہے وقت بہت کم باقی ہے، اگر ہم نہانا شروع کریں، غسل کریں تو اتنے وقت جو ہے سحری کا نکل جائے گا۔ اس لیے آپ جو ہے اٹھ کر کے ہاتھ منہ وغیرہ دھو کر کے جو ہے سحری کھا لیں، اور سحری کرنے کے بعد آپ تسلی سے غسل کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نہاتے ہوئے بارش میں بھیگے ہوئے یا تیرتے ہوئے بلا اختیار پانی کان میں چلا جانا، اسی طرح سے کان سے میل نکالنا، چاہے اس کے لیے سلائی کتنی ہی مرتبہ کان میں ڈالنی پڑے۔ اسی طرح سے گرد و غبار، دھول مٹی کا بلا اختیار حلق یا ناک میں داخل ہو جانا۔ اسی طرح سے پیچھے کے راستے میں مسے پر یا زخم پر دوائی لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سحری کا وقت ختم ہونے کا اعلان یا روزے کا ٹائم ٹیبل کے وقت کے بعد بھی کھاتے رہا لیکن صبح صادق سے پہلے رک گیا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں روزہ فاسد ہونے کا، ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھے روزہ جن چیزوں سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ان کی میزان جو ہے 37 ہے۔ 37 چیزیں اس وقت میں نے آپ کو گنوائی ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوستو، اسی طرح سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب دہلی کا قرعہ کب ہوگا؟ بھائی، ابھی کوئی قرعے کا اعلان نہیں ہوا، جب اعلان ہوگا تو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے صبا صدیقی، انہوں نے پوچھا ہے کہ گورنمنٹ جاب پہ جانے والوں کی ایج لمٹ کتنی ہوگی؟ بھائی، گورنمنٹ کی جب تک آپ کی جاب ہے، آپ ریٹائر نہ ہوئے ہوں، آپ جا سکتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شاداب منان بھائی نے کہا ہے کہ کیا پرائیویٹ ٹور سے حج 2023 میں 7 سال کا بچہ جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، پرائیویٹ ٹور سے بھی نہیں جا سکتا۔ اس سال جو ہے 12 سال سے کم عمر کے بچے کو منع کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ بچے کو نہیں لے جا سکتے۔ تو دوستو، اسی طرح سے تابش شیخ نے پوچھا ہے کہ جنازے کی نماز عورتوں کو حرم میں پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، عورتوں کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھیں۔ وہاں ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، اور کچھ عورتیں جو ہے جانے انجانے میں وہ بھی جو ہے دیکھا دیکھی جو ہے اس کی نماز پڑھنے لگتی ہے جنازے کی، اس لیے عورتیں جو ہے جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح سے تابش شیخ نے پوچھا ہے کہ عورت کو حرم میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، عورتوں کو جو ہے جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے،
اور امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. ان کے لیے الگ اچھی طرح سے جگہ بنائی گئی ہے جہاں کوئی مرد کوئی نہیں گھس سکتا، چاہے اس کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی نہیں جا سکتا. تو جو ہے سبھی عورتیں وہاں حرم کے امام کے پیچھے مکے اور مدینے میں نماز پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. تو دوستو یہ تھے آج کے سوال. اب اگر آپ کے من میں پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ سے آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے اور کومنٹ میں اپنے سوالوں کے جواب اسی طرح سے پوچھتے رہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دیا جاتا ہے. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. دوستو آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.